अच्छा लग रहा था, बड़ी अच्छी नाशरी पढ़ रहे थे। इमाम साहब ने मुखातिब किया औलाद गौस आज़म, हम गुलाम गौस आज़म हैं, हम हुसैनी सैयद हैं, हज़रत गौस आज़म हसनी सैयद हैं, हम अली के बेटे हैं, गौस के गुलाम हैं। बड़ा मुश्किल होता है सफाई से बता देना, खामोशी से बैठ कर चले जाते हैं, सुनते हैं कि औलाद गौस आज़म, नहीं हम गुलाम हैं गौस आज़म के, अली के बेटे हैं, बेटे अली के हैं, गुलाम गौस आज़म हैं, सरकार गौस आज़म की औलाद हसनी है, हम हसनी सैयद हैं। हम क्या हैं? हम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की औलाद हैं, हम ज़ैद शहीद की औलाद हैं, हमारी रगों में हज़रत ज़ैद का शहीद है, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का खून है, हज़रत इमाम हुसैन का खून है, मौला अली का खून है। अरे ये खून इसलिए बताना पड़ा औलाद गौस आज़म का। आम तौर पर जब सादात आते हैं और लोग मुखातिब करते हैं तो यही कहते हैं औलाद गौस आज़म है, तो जो हसनी सैयद है वो औलाद गौस आज़म है, जो हुसैनी सैयद वो भी अली की औलाद है, वो भी अली की औलाद है, हम भी हज़रत अली की औलाद हैं। एक बार क्लियर कर दूँ, बाद में होता है ना कि खामोश बैठे रहे और हमारे गले में सरकार गौस आज़म की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। हमारे आबा व अजदाद ने कई सौ साल से सरकार गौस आज़म का पट्टा अपने गले में डाल दिया है। हम सरकार गौस आज़म उससे है दर दर से सकते हैं मुझको निस्बत, हम तो सरकार गौस आज़म के दरबार के कुत्ते हैं। अल्लाह ताला हमारी गुलामी को कबूल फरमाए। आज आपके बीच माशाल्लाह हाजिर हूँ, ये लग रहा है तो उर्स नूरी हो रहा हूँ, उर्स नूरी हो रहा हो, सरकार नूर का उर्स हो रहा हो, हुज़ूर मुफ्ती आज़म के मुर्शिद का उर्स हो रहा हो, आला हज़रत के मुर्शिद सानी का उर्स हो रहा हो, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम के मुर्शिद का उर्स हो रहा हो, बदायूं के पीराने का उर्स हो रहा हो, बरेली के पीराने का उर्स हो रहा हो। मजनू को भी कैसा लगता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह नजर पर से बचाए। हमारी तो आपकी जो निस्बतें हैं, आप हमें चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, न हमारी आप रिश्तेदारी है न आपकी हम रिश्तेदारी है। हमारी रिश्तेदारी नहीं है आपसे, हमारी आपसे निस्बतें हैं, तरीक़त की निस्बतें हैं, ग़ुलामी की निस्बतें हैं। जिसके आप ग़ुलाम हैं उसी के हम ग़ुलाम हैं। सरकार गौस आज़म का पट्टा आपके भी पड़ा हुआ है और सरकार गौस आज़म का पट्टा हमारे भी पड़ा हुआ है। आप यकीन मानिएगा, हम ना अपने रिश्तेदारों को इतना चाहते हैं और ना आप अपने रिश्तेदारों को इतना चाहते हैं जितना एक दूसरे को चाहते हैं, जितना एक दूसरे को चाहते हैं। जब आपको बैत किया जाता है, कहा जाता है कहिए अपनी जान को, अपनी माल को अल्लाह और रसूल की खुशी के बदले में बेच डाला, तो आपकी जान भी हमारी है, आपका माल भी हमारा है। घबराइएगा, घर पर नहीं जाऊँगा माल लेने। आपकी जान भी हमारी है, आपका माल भी हमारा है। अब आपकी जान की परवाह भी हमारी है और आपके माल की परवाह भी हमारी है। अब बताओ बच्चों, नौजवान बच्चों से खाते हैं, बुढ़े तो अपनी ज़िंदगी कर चुके हैं, अपनी पारी खेल चुके हैं। तुम्हारी जान हमारी है, तुम्हारा माल हमारा है, तो तुम्हारी तंदुरुस्ती हमारी है, तुम्हारी सेहत हमारी है, तुम्हारी ज़िंदगी हमारी है, तुम्हारी बीमारी हमारी है, तुम्हारी सेहत हमारी है। तुम नौजवान बच्चे क्या खाते? पुड़िया, क्या था, क्या बोलते, गुटखा। हम खा के छोड़ चुके, नहीं हम खा के छोड़ चुके। हमने जब देखा कि इसके खाने में नुकसान है, इसके खाने में परेशानी है, इसके खाने से बीमारी होती है, इसके खाने से कैंसर होता है, इसके खाने से मुंह टेढ़ा होता है, इसके खाने से खाने का मज़ा नहीं मिलता है, इसके खाने से मुंह में मिर्चें लगती हैं, इसके खाने से ज़िंदगी ख़राब होती है। क्या बोलते, सुरती, तंबाकू दबा के खाते ना, यहाँ दबा के, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चेहरे का रवैया बदलता है, उसके बाद चेहरा ख़राब होता है, उसके बाद हल्का सा हलक होता है। आप सोच रहे हैं कि तकरीर क्या कर रहे हैं, कभी कभी कुछ तकरीर हटके भी कर देते हैं। तकरीर करना हमें नहीं आती, तकरीर करने वाले तो आ रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, वो आ रहे होंगे, हम जा रहे होंगे, वो आ रहे होंगे।
تو تقریر ہلکا سا پھلک ہوتا ہے، اسے آپ درگزر کر دیتے ہیں، آپ اسے درگزر کر دیتے ہیں، اس کے اندر توجہ نہیں دیتے. جب بہت دن صحیح نہیں ہوتا ہے تو کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. یہ بھی تقریر ہے. کسی جھولا چھاپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ جھولا چھاپ آپ کبھی کیپسول کھلا دیتا ہے، کبھی کچھ لوشن لگا کے آپ کے پھلک کو رگڑ دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. دن دو دن کا سکون مل جاتا ہے، پھر وہ پھلک بڑھنا شروع ہوتا ہے. پھر آپ کا کوئی چاہنے والا ہوتا ہے، وہ اچھے ڈاکٹر کے پاس بھیجتا ہے. اچھے ڈاکٹر آپ کا منہ کھولتا ہے، اس زخم کو نکالتا ہے، اس کی بائپسی کرتا ہے، پھر کہتا ہے آپ کو موذی مرض ہے. موذی مرض کبھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بچنے کی کوشش تو کرنی چاہیے. سامنے دریا ہے، اب آپ چھت پہ چڑھ جاؤ، چھٹی منزل پہ کود جاؤ کہ چوٹ نہیں لگے گی. چوٹ تو لگے گی، چوٹ تو لگے گی. آپ دیکھیے نا کتنوں کو کینسر ہو رہا ہے، کتنوں کو چہرے ٹیڑھے ہو رہے ہیں، کتنوں کو کھانا نصیب نہیں ہو پا رہا ہے. تو اگر گٹکا کھاتے ہو تو گٹکا کھانا چھوڑو. اگر مرشد کو ہاتھ میں ہاتھ دیکھ کر سچے دل سے مرید ہوئے ہو تو مرشد کی اچھی بات کو مانا کرو. مرشد کی اچھی بات کو مانا کرو. مرشد صحت کے بارے میں بتائے تو مانا کرو. مرشد تمہیں تندرستی کے بارے میں منگائے تو مانا کرو. آج کل کا نوجوان بچہ بیئر کو پانی سمجھ رہا ہے، بیئر کو پانی سمجھ رہا ہے. آج مسلمان بچوں میں بیئر کی اور شراب کی اور اسمیک کی اور گٹکے کی لت لگی ہوئی ہے. آج شادیوں میں جب جاتے ہو نا، جب شادیوں میں جاتے ہو، میاں کی معلوم یہاں کا کیا ماحول ہے، معلوم نہیں، بہرحال پورے ہندوستان کا ماحول ایک صحیح ہے. جانے کے بعد بیئر پی جا رہی ہے، کہتے ہیں پانی ہے، کچھ شراب تھوڑی ہے. جتنا شراب حرام ہے اتنا بیئر حرام ہے. جتنا شراب حرام ہے اتنا بیئر حرام ہے. شراب میں بھی الکوہل ہے اور بیئر میں بھی الکوہل ہے، دونوں حرام ہے. اپنے بچوں کو، نوجوان بچوں، شراب سے بچو، بیئر سے بچو، گٹکے سے بچو. اچھا گٹکا کھانے سے، جب ہم گٹکا کھاتے تھے تو ہمارے کپڑے جو ہوا کرتے تھے وہ صاف و شفاف ہلکا چودری ہوا کرتی تھی، پیک مارا کرتے تھے. تو پھر ایسی باتیں کبھی کہیں کرتے تھے اس سے کپڑے گندے ہوتے ہیں، صحت خراب ہوتی ہے. اگر تمہاری شادی ہو گئی ہیں تو بیوی کو کپڑے دھونے میں تکلیف ہوتی ہے. اگر ماں محنت ہوتی ہے تو انہیں تکلیف ہوتی ہے. ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ اپنا پیسہ پھونکتے ہو، اپنا پیسہ ڈالتے ہو، اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو اور بیماریوں کو مول لیتے ہو. دانت خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو تقریر میں مزہ نہیں آ رہا ہوگا، لیکن میں اس خانقاہ سے آیا ہوں جس میں پیری کے ساتھ حکمت بھی تھی، پیری کے ساتھ ڈاکٹری بھی تھی، جس میں حکیم بھی تھے، جس میں ڈاکٹر بھی تھے، جس میں پڑھے لکھے بھی تھے، جس میں قلم کے والے بھی تھے، جس میں زبان والے بھی تھے، جو ان کی زبان کے بھی بادشاہ تھے، جو قلم کے بھی بادشاہ تھے، جو ولایت کے بھی بادشاہ تھے، جو حکمت کے بھی بادشاہ تھے. شاہ حمزہ یعنی سید العلماء، ان کے سید العلماء کے زمانے میں یونیورسٹی میں ان کی جوڑ کا حکیم نہیں تھا. شاہ حمزہ کے پاس روحانیت بھی تھی، طب بھی تھا. تو میں تو اس خانقاہ سے حاضر ہوا ہوں. میری خانقاہ، اس خانقاہ سے میں آیا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہاں سے مجدد بھی وابستہ ہے، وہاں سے مفتی اعظم بھی وابستہ ہے، وہاں سے حجت الاسلام بھی وابستہ ہے، وہاں سے تاج الفخر بدائینی بھی وابستہ ہے، وہاں عین الحق عبد المجید بدائینی بھی وابستہ ہے. اور سلسلہ قادریہ کی دولت اشرفی میاں کے پاس لی گئی ہے. اشرفی میاں آخری خلیفہ ہیں شاہ رسول احمدی کے. اس کے بعد پھر شاہ رسول احمدی نے کسی کو خلافت نہیں دی. آخری خلیفہ حضرت اشرفی میاں. ہمارے گھر آپ کی بھاشا میں اشرفی میاں اور ہماری مہاراجی بھاشا میں اشرفی نانا. وہ ہمارے تمہیں یاد کر رہا تھا اپنی تندرستیوں کا دھیان رکھنا. اچھا ایک بات اور ہے، گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں. گٹکا کھا کے منہ میں گٹکا دبا رہتا ہے، سو جاتے ہو. صبح اٹھا کرو نا. آج کل تو ہمارا حال یہ ہو گیا کہ نہ دانت بن رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. صبح اٹھنے کے بعد دانت بننے سے پہلے ہم گٹکا کھا رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ اس بوال سے ہمیں نجات دلائے. اس بوال سے ہمیں نوجوان بچے, پڑھے لکھے بچے, بغیر پڑھے لکھے بچے, کم پڑھے لکھے بچے, مدرسوں کے بچے, کالجوں کے بچے سگریٹ پی. جب صبح اٹھتے ہیں نا تو آپ جا کر اگر چیکنگ کرو نا مدرسوں کی, میں مدرسوں کی بات کر رہا ہوں, تو مدرسہ چلا رہا ہوں اور اچھا مدرسہ چلا رہا ہوں, وہاں گل کی ڈبی ہوتی ہے, دلہن گل, موسا کا گل, فلاں کا گل. صبح اٹھ کے دیا گل, ایک ادھر سے مارا ایک ادھر سے مارا, کہتے نیند نہیں آتی. باتیں تو ایسے ہوتے ہیں, آپ لوگوں میں بھی ایسے ہوں گے باتیں کہ صبح جب باتھ روم جاتے ہیں نا فراغت کے لیے, تو پہلے سگریٹ یا بیڑی اترتی نہیں ہے, پھر کیا وہ تریاق ہے, وہ شہد ہے, اس میں کیا رکھا ہے, دھواں نکالنے کے بعد, پیسہ پھونکنے کے بعد, صحت خراب کرنے کے بعد تمہاری یہ اترتی نہیں ہے. یہ اتر کیوں نہیں رہی ہے, اس کی وجہ دیکھو. ان بیماریوں کی وجہ سے میرے پیارے سنی بھائیوں اپنی صحت کی طرف دھیان دو. آج کل مدارس میں آپ دیکھیے جا کے, یا آپ میں سے بہت سے مدارس چلا رہے ہوں گے, مدرسوں میں ہوں گے. حسن بھائی آپ کو بھی معلوم ہوگا, اگر گانا چیکنگ کر لیں گے تو جا کے دیکھیے گا ڈبوں میں گل ملیں گے, گل ملیں گے. گل مگلنے کے بعد بچے بڑے مطمئن ہوتے ہیں. پھر اگر جب گل ملتا ہے نا تو میں تو کچھ نہیں کر پاتا, میں بھیا بس کمزور آدمی صحیح کرتے, انہیں بتا دیتا ہوں فلاں بچہ گل کر رہا ہے, بغیر گل کرے گل کرا دیتے, ان کا چہرہ گل کر دیتے. جو چیز صحت کے لیے خراب ہو اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے. شارٹ کٹ راستہ اپنانا چھوڑو. کل بھی عرض کیا تھا, شارٹ کٹ راستہ اپنانا چھوڑو. آج کل شارٹ کٹ راستہ دیکھتے ہو, ابھی کپڑا پھیلایا جائے گا, تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا, کپڑا نہیں آیا تو پیٹھ پہ ہاتھ رکھوایا جائے گا. غلط کہہ رہا ہوں, پیٹھ پہ رکھوایا گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ایمان رکھتا ہوں اللہ پر, اس کے رسول پر, دین اسلام پر, توبہ کی, کفر سے شرک سے داخل ہوا سلسلے میں غوث اعظم کے, اب ہو گئے تم مرید. کیا ہو گئے, کیا ہو گئے, مرید. اب تم نے کہا کہ دامن آئی گیا پیر کا, اب شارٹ کٹ اپنا لو. پیر جی تو مقصد کرائی دی ہے, پیر جی کو اپنی ہے پڑی ہوئی ہے کہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. جلدی اعلیٰ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی اپنی کتاب سبع سنابل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مرید کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا مرید کرنے, میں مفہوم بتا رہا ہوں, ہمارا مرید کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے مریدوں کی تعداد بڑھے گی. ہمارا مقصد ہوتا ہے اللہ کا کوئی نیک بندہ ہم سے مرید ہو جائے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. لکھی بڑی بات ہے سبع سنابل میں کہ ہماری مغفرت کا وہ مرشد, اب ان جیسا مرشد